الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علیک یا سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ الکریم وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا وسيجزي اللہ الشاکرین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حصول برکت کے لیے بارگاہ سید کونین میں محبت کے ساتھ ہم سب اجتماعی طور پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ حضرات برادران اسلام، نہایت ہی قابل سخت تکریم و تعظیم بھائیوں، دوستوں اور قابل قدر بزرگوں، اللہ رب العزت کی توفیق سے اور بلا شک و شبہ اس کے فضل اور کرم سے آج ہم اس کے پاک گھر میں جامعہ مسجد انوار مدینہ میں اپنی جھولیاں پھیلائے ہوئے سوالی بن کر اس کے حضور حاضر ہیں۔ یہ درس قرآن کی نشست ہے اور آج کا مضمون اور ہمارے گفتگو کا عنوان وہ ہے وصال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ برادر مکرم، حضرت علامہ مولانا قاری غلام صغیر احمد صاحب نقش سعیدی زیدہ شرفہ نے آج کی اس محفل میں مجھے حاضر ہونے کے لیے ارشاد فرمایا۔ الحمدللہ العظیم، میں بھی حاضری کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ دعا کیجیے اللہ پاک سب حاضرین پر اپنا خصوصی فضل اور کرم فرمائے۔ حضرات مکرم، وصال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گفتگو کرنے سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ رب کائنات نے اپنے حبیب کو ہر زاویے سے، ہر رخ سے با کمال بھی بنایا، بے مثال بھی بنایا۔ اور کیوں نہ وہ ذات بے مثال بناتی؟ میں اکثر یہ مثال دے کر بات کیا کرتا ہوں کہ کسی کو کسی سے اگر محبت ہو جائے تو وہ محبوب میں نقص دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ ہزار ہوں گے نقص، انسان ہے، کوئی نہ کوئی کمی کہیں رہ جاتی ہے۔ رنگ اچھا تو نئے نقش اچھے نہیں، نئے نقش اچھے تو اخلاق اچھا نہیں، تو کوئی نہ کوئی کمی کجی وہ تو رہ جاتی ہے نا۔ اور وہ میرا رب اس لیے رکھتا ہے کہ تو بندہ بن کے رہنا، مولا نہ بننا۔ ہے کوئی نہ کوئی کمی باہر طور کسی نہ کسی میں ضرور ہوتی ہے، اور میرا رب جس کو چاہے کمیوں سے بچا بھی لے، مگر باہر طور عمومی ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر، میرے آپ کے اندر کوئی نہ کوئی کمزوری ہوتی ہے۔ مگر جب کوئی پیار کرنے لگے نا، کوئی محبت کرنے لگے، تو محبت والی آنکھ کو محبوب کے اندر حسن ہی نظر آتا ہے، کہیں نقص نظر نہیں آتا۔ ہزار لوگ باتیں بھی کرتے رہیں، جو مرضی کرتے رہے، کہتے بکتے رہو، جو مرضی بکتے رہو، میری آنکھاں نال ویکھنا میرے یار نو۔ بات سمجھنے کے قابل ہے۔ اب یہ چونکہ عشق اور محبت کا مضمون کھل گیا ہے، میں واپس پلٹنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ ابتدا میں مجھے یہ کچھ بات کرنا ضروری سمجھ رہا تھا۔ تو محبت، اور اسی نام پہ پھر بعض اوقات مرنے مارنے پہ بھی بندے تل جاتے ہیں، تو ہوندا کون ہے میرے محبوب کے بارے میں ایسا کہنے والا؟ حالانکہ یہ حقیقت ہے کہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی کمی موجود ہے، مگر محبت والی آنکھ کو محبوب کے اندر نقص اور کمی دیکھنا بھی گوارا نہیں، سننا بھی گوارا نہیں۔ اسی لیے محبت کے لیے کہا گیا ہے نا کہ محبت ایسی شے ہے
کہ جو انسان کو اندھا بھی کر دیتی ہے، بہرا بھی کر دیتی ہے. یعنی نہ وہ محبوب کا نقص سننا گوارا کرتا ہے، نہ وہ اسے دکھائی دیتا ہے. یہاں سے میں یہ عرض ضرور کروں گا کہ آج جو لوگ کلمہ پڑھ کے بھی حضور کی ذات کے اندر کمیاں تلاش کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں نا جی علم کوئی نہیں، دیوار دے پیچھے دا پتہ کوئی نہیں، اختیار کوئی نہیں، کر کچھ نہیں سکتا نبی وغیرہ وغیرہ، یہ اور میں الزام نہیں دھر رہا، نہ میں کسی کا نام لے رہا ہوں، ضرورت ہوگی تو میں نام بھی لے دوں گا. کتابیں بڑی پڑھی ہیں بھائی، چھپی ہوئی باتیں ہیں، چھپی ہوئی باتیں تو ہیں نہیں. اور دین کے بڑے بڑے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، مگر باتیں ایسی، کلام ایسا، گفتگو ایسی، درس قرآن درس حدیث ہو رہا ہے، اتنی اتنی داڑیاں بھی رکھی ہیں، دستاریں بھی سنبھالی ہوئی ہیں، باتیں یہی نبی پاک حاضر ناظر ہیں یا نہیں ہیں، او جی کیویں ہو سکتا ہے، او جی دیوار دے پیچھے کیویں دیکھ سکتے ہیں، دیکھو میں دیکھ رہا ہوں وہ نہیں دیکھ سکتے وغیرہ وغیرہ. اپنے اوپر قیاس کر کے ہزار مثالیں دے کر نا قوم کو الو بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. دیکھو جی میں دیوار کے پار نہیں دیکھ سکتا، آپ نہیں دیکھ سکتے، حضور کیسے دیکھ سکتے تھے وغیرہ وغیرہ. یہ مثالیں دے کر قوم کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. مگر ایک بات میں ضرور عرض کرتا جاؤں، اے نادانوں، تم نے میرے مصطفیٰ کے حسن کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کی ہے، اس لیے غلط فہمیوں کا شکار ہو گئے ہو. کیونکہ المرء یقیس علی نفسہ ہی عربی کا قاعدہ ہے کہ انسان ہر وقت ہر کسی کو اپنے اوپر قیاس کرتا ہے. اندھا سمجھتا ہے سارے ہی اندھے ہیں، اور بہرا سمجھتا ہے سارے ہی بہرے ہیں. میں مثال دے کر آگے گزر رہا ہوں. ہر انسان دوسرے انسان کو اپنے اوپر قیاس کرتا ہے. ان لوگوں نے بھی شاید سمجھا کہ نبی کو بھی اپنے اوپر قیاس کر کے دیکھیں. یہی وجہ ہے کبھی ہاتھوں کی بات ہوتی ہے کہ ہمارے بھی 2 ہاتھ، حضور کے بھی 2 ہاتھ. کبھی پاؤں کی بات ہوتی ہے، ہمارے بھی 2 پاؤں، حضور کے بھی 2 پاؤں. کبھی آنکھوں کی بات ہوتی ہے، ہماری بھی 2 آنکھیں، حضور کی بھی 2 آنکھیں. کبھی کوئی مثالیں دی جاتی ہیں کہ شادی نبی نے بھی کی، ہم نے بھی کی، کھانا انہوں نے بھی کھایا، ہم نے بھی کھایا، اور لہٰذا ایک جیسے ہو گئے. بدبخت، پہلی بات تو یہ ہے کہ تو کہتا ہے کہ ہاتھ ہمارے بھی ہیں، ہاتھ مصطفیٰ کے بھی ہیں، مگر یہ نہیں پڑھتا، قرآن و سنت کو کھول کے کبھی مطالعہ کرتا. تیرے ہاتھ وہ ہیں جو تیرے ہاتھ کہلاتے ہیں، اور مصطفیٰ کے ہاتھ وہ ہیں کہ صحابہ پر بیعت کے لیے ہوں تو رب فرمائے ید اللہ فوق ایدیہم. زندہ زندہ. پاؤں تیرے بھی ہیں، پاؤں میرے آقا کے بھی ہیں، مگر فرق کتنا ہے. تیرے پاؤں زمین پر لگیں کچھ نہیں ہوتا، سلسلہ یوں ہی چل رہا ہے. اور میرے مصطفیٰ کے قدم جس دھرتی پر لگیں، رب دو جہاں قرآن میں قسم بیان کر کے اتار دے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. محبوب مجھے اس شہر کی گلیوں کی بھی قسم جن پہ تیرے قدم لگتے ہیں تیرے بھی قدم، حضور کے بھی قدم. یہ تو تمہیں دکھائی دیتا ہے، مگر کبھی یہ بھی تو پڑا ہوتا کہ تیرے قدم آگے بڑھیں تو 3 فٹ تک چلے جائیں گے، 4 فٹ تک چلے جائیں گے. مگر قربان جائیں، مصطفیٰ اگر قدم بڑھائیں، مصطفیٰ اگر قدم بڑھائیں تو آؤ، صحیح بخاری شریف کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے، مصطفیٰ قدم بڑھائیں جنت پہنچ جاتے ہیں. ہاں بخاری شریف جس کا نام لے کر لوگوں کو بخار آتا ہے، بخاری بھی کھاؤ. آئے کیوں نہیں پڑھ دے؟ میرے نبی نماز پڑھا رہے ہیں، قدم آگے بڑھایا پیچھے ہٹایا، ہاتھ آگے بڑھایا پیچھے ہٹایا. میں کہ ہاتھ تیرا بھی تے ہاتھ نبی دا بھی، پیر تیرے بھی تے پیر نبی دے بھی، نگاہ تیری بھی تے نگاہ نبی دی بھی. مگر فرق کی ہے؟ میں کہ کدی فرق پڑھ قرآن سنت دی روشنی ہے. تیرے ہاتھ اگے ودن تے زیادہ تو زیادہ حضرت تک پہنچ سکن گے، مصطفیٰ دے ہاتھ اگے ودن تے جنت وچ انگور لٹکدے نو تے انہاں نو پکڑ لیندے. حدیث سناؤ، میں ذمہ دار ہوں. تیرے قدم آگے بڑھیں، یہاں 1-2 فٹ کے آگے نہ گزریں، اور مصطفیٰ قدم آگے بڑھائیں تو آگے جہنم آ جائے. جہنم کہاں ہے؟ تحت الثری. جنت کہاں ہے؟ سدرۃ المنتہا. وہ جیڑا قدم ودا دے تے جہنم دے کنارے تے آوے تے
تے جڑا ہاتھ وداوے تے جنت چلا جاوے انہاں دی مثل بنن دی بات کرنے والے دماغ دا علاج کرا. کون انہاں نو سمجھاوے؟ کہن اپنے جیا اس نو جدیاں کالیاں زلفاں دی رب آپ قسم کھاوے. اب یہی بات چلتی رہی تو بات لمبی ہو جائے گی. میں تو وصال مصطفیٰ کی طرف آنا چاہ رہا ہوں. رب دو جہان مجھے اور آپ کو کسی سے محبت ہو جائے، بات یہاں سے کہی تھی، اس کے اندر نقص نظر نہیں آتا. ہم ان لوگوں کو مشورہ دیتے ہیں خدا کے لیے مصطفیٰ کو سمجھنا ہو، جاننا ہو، پہچاننا ہو، اپنی آنکھوں سے نہ دیکھو، ابو بکر و عمر و عثمان و علی کی آنکھوں سے دیکھو، اویس کی آنکھوں سے دیکھو. یار کا حسن ہر ایک کو دکھایا بھی نہیں جاتا. دیدار کے لائق تو کہاں میری نظر ہے، یہ ان کا کرم ہے کہ رخ ان کا ادھر ہے. اللہ اپنے حبیب پاک کی کامل محبت اور کامل معرفت نصیب فرمائے. تو خیر یہ بے مثل و بے مثال ہونے پہ بات نکل گئی. میں واپس پلٹ رہا ہوں کہ محبوب کے اندر یہاں پہ بلکہ مجھے وہ اعظم چشتی یاد آ گیا. وہ کہتا ہے کہ محبوباں تے نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نہیں آندا. محبوباں تے بھئی یہ نکتہ چینی ہے نہیں ہے. مثال دوں، میں کہوں علامہ صغیر صاحب تک کاری کچھ نہیں سکتے، میں ان کی خوبی بیان کر رہا ہوں، نہیں نقص ہی ہے نا. میں کسی ان کے بارے میں کہوں کہ جی یہ پڑھے ہوئے کوئی نہیں، بولیے میں ان کی خوبی بیان کر رہا ہوں، نقص. تے جیڑا علامہ صاحب نو آکھے پڑھے ہوئے نہیں وہ تے وہ ہے بھی توہین کر رہے ہے. تے جیڑا حضور نو آکھے کہ ان پڑھیں، ابا انگوٹھا چھاپ بھی ہوئے نا تے حلال دی اولاد اونوں ان پڑھ نہیں کہندی. تے جنہ ایک حلال دا پتر اپنے پیو نو مان لیندے کم از کم اونا تا حلال دا امتی بن کے اپنے نبی نو بھی منیا ہوندا. محبوباں تے نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نہیں آوندا، اصل منافق جانی اس نو وہ جھوٹے پیار جتاوندا. مینوں دسیا کسے عشق دے مفتی وہ مڑ مڑ کے فرماندا اعظم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہیں آوندا. اس کا مطلب ہے بھی دل نہیں لگا. تو محبوب کی ذات میں جس سے محبت ہو جائے، بات یہ کر رہے تھے اس کے اندر کوئی نقص کوئی عیب دکھائی نہیں دیتا اور سجائی نہیں دیتا. مجھے اب ایمان سے بتائیں، مجھے آپ کو کسی سے محبت ہو جائے تو اس کے اندر میں نقص دیکھنا گوارا نہیں کرتا. میرے جملے پہ ذرا غور کیجئے گا. جس سے مجھے پیار ہو اس کے اندر نقص دیکھنا مجھے گوارا نہیں، تو بتائیں رب نے بھی تو اپنا حبیب بنایا ہے نا. کریم آقا تشریف لاتے ہیں مسجد میں، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، انبیاء سابقین کا ذکر کر رہے ہیں. آدم صفی اللہ تھے، کسی نے کہا نوح نجی اللہ تھے، کسی نے کہا موسیٰ کلیم اللہ تھے، کسی نے کہا ابراہیم خلیل اللہ تھے. انہا مطلب ہے فوت بھی ہو جاوے نا نبی تے شانہ پھر بھی بیان کرنا یہ صحابہ دی سنت ہے. تے بھائی جلے انہیں بندے تعریفاں کر رہے ہوں تے تقریراں کر رہے ہوں، وہ جلسہ نہیں تے اور کی بولیے. مسجد نبوی انبیاء کی شانیں بیان ہو رہی ہیں. اچھا جدو سارے نبیاں دیا شانہ بیان ہو رہی ہیں سننا قربان جائیے امام الانبیاء تشریف لے آئے. یہ مطلب ہے جتھے اللہ والیاں دا تے اللہ دے پیاریاں دا ذکر ہوئے نا، وہ ذکر دی محفل بدعت نہیں آکھی دی، اتھے میرا مصطفیٰ تشریف لے آن دے. حضور تشریف لے آئے، مسکرا پڑے، اس محفل میں بیٹھ گئے، فرمایا بات کرو جو کر رہے تھے. انہا مطلب ہے نبیاں نال شریکہ نہیں ہوندہ. حضور سارا دی تعریف سن کے خوش ہو رہے ہیں. کسی نے کہا آدم صفی اللہ تھے، کسی نے کہا نوح نجی اللہ تھے، کسی نے کہا ابراہیم خلیل اللہ تھے، کسی نے کہا اسماعیل ذبیح اللہ تھے، کسی نے کہا موسیٰ کلیم اللہ تھے، کسی نے کہا حضرت عیسیٰ روح اللہ اور کلمات اللہ تھے. یہ سن کر میرے مصطفیٰ مسکرا دیے، فرمانے لگے لوگوں جنہوں نے کہا ہے نا کہ آدم صفی اللہ ہیں، فرمایا وہ ہاں وہ صفی اللہ ہی ہیں. تصدیق کرتے گئے میرے آقا. ابراہیم خلیل اللہ ہیں اور واقعتاً خلیل اللہ ہیں، اسماعیل ذبیح اللہ ہیں اور یقیناً ذبیح اللہ ہیں، موسیٰ کلیم اللہ ہیں،
یہ حق ہے کہ وہ کلیم اللہ ہیں، عیسیٰ روح اللہ اور کلمات اللہ ہیں، یہ حق ہے کہ وہ کلمات اللہ اور روح اللہ ہیں، مگر ساتھ حضور نے فرمایا یہ بھی سن لو، الا وانا حبیب اللہ، فرمایا آگاہ ہو جاؤ میں اللہ کا حبیب بن کے آیا ہوں۔ تو حضور اللہ کے محبوب ہیں۔ اب پھر اس جملے کی چس لیجئے جہاں میں بات شروع کی تھی، مجھے کسی میں سے پیار ہو جائے اس کے اندر نقص دیکھنا گوارا نہیں کرتا، تو بولیے رب نے اپنے محبوب کے اندر نقص رکھنا گوارا کیا ہوگا؟ ہائے ہائے ہائے، کیا میرے رب نے اپنے حبیب کو جب خلق کیا ہوگا تو کوئی نقص رکھا ہوگا؟ بھائی میرے تو بس میں نہیں نا رکھنا یا نہ رکھنا، اس لیے دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ تو رب کے تو قدرت میں کسی میں نقص رکھے نہ رکھے، اور جب رب اپنے حبیب کو خلق فرما رہا ہوگا، ہائے ہائے، پھر حسان بن ثابت بول اٹھتے ہیں یا رسول اللہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ مجھے بڑی صحابہ ہوندی نبی عیب کڈن لگے بھی صحابہ یاد کرنے چاہیے سن نا، کہ حسان بن ثابت کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ تواڈے وچ کوئی عیب ہے ہی کوئی نہیں، ہر عیب سے آپ کو پاک پیدا کیا گیا ہے۔ اور کیسے پیدا کیا گیا؟ فرمایا کأنک قد خلقت کما تشاء، سونیا انج پیدا کیتے گئے جے گویا کہ تسی جویں چاہیا اوویں رب نے بنایا، جیسے آپ نے چاہا۔ اب بات ادھر ہی دور نکلتی جا رہی ہے، میں واپس پلٹتا ہوں، وگرنہ ساری کائنات کو رب نے کیسا بنایا؟ جیسا اس نے چاہا۔ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، فرمایا تمہیں تمہاری ماں کے رحموں میں تمہاری صورتوں کو جیسا اس نے چاہا ویسا بنایا، مجھے بنایا جیسا اس نے چاہا، آپ کو بنایا جیسا اس نے چاہا۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ کسی کی رنگت کی بنیاد پر، چہرے کی بناوٹ کی بنیاد پر، شکل و صورت اور حیت کی بنیاد پر کبھی کسی کی حقارت کی نظر سے نہ دیکھ۔ کیوں؟ جس کو تو حقارت کی نظر سے دیکھ رہا ہے نا، رب قرآن میں فرماتا ہے اسے میں نے اپنی چاہت سے بنایا، مجھے بنایا، تمہیں بنایا، ہر ایک کو بنایا اس نے جیسا اس نے چاہا۔ تنہا کائنات میں ایک میرے مصطفیٰ ہیں، حسان کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو ایسا بنایا جیسا آپ نے چاہا۔ اب یہ میں مضمون چھوڑ رہا ہوں، آگے ایک محبت کی بڑی لمبی داستانیں اور گلیاں آ رہی ہیں جہاں سے واپس مڑنا وہ ممکن نہیں ہوگا کہ پھر اللہ نے حضور کو کیسا بنایا ہوگا، یہ ایک الگ حسن کا منظر ہے، میں ادھر نہیں جاتا، مگر یہ ضرور عرض کر کے جاتا ہوں کہ رب نے حضور کو بے مثال بنایا۔ کیسا بے مثال بنایا؟ صورت میں بھی بے مثال، اب سبحان اللہ اگر کہتے جائیں تو سیرت میں بھی بے مثال، گفتار میں بھی بے مثال، کردار میں بھی بے مثال، میرے آقا کو کی آنکھیں بھی بے مثال، میرے آقا کا چہرہ انور بھی بے مثال، میرے آقا کی زلف منبری بھی بے مثال، میرے آقا کے ید مبارک بھی بے مثال، میرے مصطفیٰ کے قدمین شریفین طیبین طاہرین بھی بے مثال۔ آگے بڑھتے جائیں، سینہ مصطفیٰ بھی بے مثال، مدینہ مصطفیٰ بھی بے مثال، آل مصطفیٰ بھی بے مثال، اصحاب مصطفیٰ بھی بے مثال، ازواج مصطفیٰ بھی بے مثال۔ مصطفیٰ کی ہر نسبت کو اور مصطفیٰ کو ہر جہت سے میرے رب نے جب بے مثال بنایا تو مان جاؤ میرے مصطفیٰ کی نورانیت بھی بے مثال، میرے مصطفیٰ کی بشریت بھی بے مثال، اور میرے مصطفیٰ یہاں رہے تب بھی بے مثال۔ میرے مصطفیٰ وصال فرما گئے تو وصال مصطفیٰ بھی بے مثال، بے مثل اور بے مثال میرے آقا کا وصال۔ ہائے ہائے ہائے، میرے آقا کا وصال بھی سبحان اللہ بڑی شان والے۔ اب اس پر کئی پہلوؤں پہ گفتگو ہو سکتی ہے، مگر میں اپنے آپ کو سنبھال کے جدھر آنا چاہتا ہوں ادھر آ جاتا ہوں۔ ایمانداریاں دسو، جدوں موت دا وقت آ جاوے ٹل دے؟ بالکل نہیں ٹلتا۔ ان اجل اللہ اذا جاء
لا یؤخر، ساری کائنات کے لیے یہ فیصلہ ہے، موت کا وقت آ گیا تو ٹلنا نہیں، ٹلنا نہیں۔ جس وقت موت آ گئی نا، جس حالت میں وہ ہے، انہوں ایک پیر بھی اگے جان دی یا پیچھے آن دی، اجازت کوئی نہیں۔ جس جگہ پہ مرنا ہے، جس وقت مرنا ہے، 1 انچ آگے پیچھے اور 1 سیکنڈ آگے پیچھے نہیں ہوتا۔